أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رواہ الامام مسلم فی صحیحہ. رمضان کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے صدقۃ الفطر کی ادائیگی. صدقۃ الفطر کا کچھ مسئلہ کل کے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا صدقہ دینے کی تعلیم دی ہے، اور اس کا مقصد ہے روزے کی کوتاہیوں کا کفارہ، اور مساکین کے لیے وہ کھانا ہے، طعمۃ للمساکین و طہرۃ للصائمین. اور یہ صدقۃ الفطر نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کر دینا ہے، عید کی نماز کی ادائیگی سے قبل. بعض مرتبہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ محلوں میں لوگ صدقۃ الفطر جمع کر کے رکھتے ہیں، اور نماز کے بعد جب لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں فطرہ دیجئے فطرہ دیجئے فطرہ دیجئے، تو اس وقت اس میں سے فطرہ نکال کر دیتے ہیں. نماز کے بعد جو فطرہ ادا کیا جائے گا وہ صدقہ ہوگا، عام صدقہ. صدقۃ الفطر جو نماز سے پہلے دینا ہے، صدقۃ الفطر جو نماز سے پہلے دینا ہے وہ ادا نہیں ہوگا، وہ اس کے سر پر باقی رہ جائے گا. نماز کے بعد جو دے رہا ہے وہ ایک عام اور نفلی صدقہ ہو جائے گا، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا. اسی لیے صدقۃ الفطر نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے. نماز سے پہلے کتنی دیر پہلے تک ادا کر سکتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یا نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان ابن عمر یعطیہا الذین یقبلونہا وکانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین. صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ صدقۃ الفطر عید کی نماز سے ایک دن یا 2 دن پہلے تک ادا کر دیتے تھے. تو کوئی 2 دن پہلے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی آخری روزے کے دن ادا کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے، کوئی چاند دکھنے کے بعد رات میں ادا کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے. عید کی نماز سے پہلے تک کہ اس کا وقت ہے. بہرحال یہ مساکین تک پہنچ جانا ہے. اور ہم نے اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ صدقۃ الفطر دینا کس کو ہے. صدقۃ الفطر مساکین اور فقراء کو دینا ہے جو محتاج ہیں. یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ کون محتاج ہے؟ تو اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ اپنے پہچان والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں معلوم کر لیں کہ کون واقعی غریب ہے، محتاج ہے، پریشان حال ہے، تو صدقۃ الفطر اپنی جانب سے ان کو ادا کر دے. صدقۃ الفطر دینے کی جو مقدار ہے وہ مقدار 1 سا ہے. اور سا، یہ جو پیمانہ یہاں رکھا ہوا ہے اس کو 1 سا کہا جاتا ہے. سا حجازی، حجاز کا مطلب مکہ، مدینہ، طائف، یہ جو علاقے ہیں اس کو حجاز کہا جاتا ہے.
تو سا حجازی اور سا عراقی دو سا ہوا کرتے تھے قدیم زمانے میں، حجازی سا، عراقی سا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر جو ادا کیا ہے وہ حجازی سا سے، اور حجازی سا کو مقدار کے اعتبار سے ہمارے علماء اکرام نے اس طرز کا بنایا ہے۔ یہ باقاعدہ وہ جو حجازی سا تھا وہ نہیں ہے، وہ پیمانہ جتنا ہوا کرتا تھا اس پیمانے کے انداز سے یہ بنایا گیا ہے۔ یہ بناوٹ ہندوستان کی ہے، لیکن جتنی مقدار کا وہ ہوتا تھا، جتنے سائز کا ہوتا تھا، اتنے سائز کا اتنی مقدار کا یہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کی یہ کاپی ہے۔ تو یہ حجازی سا ہے، اور صدقۃ الفطر میں حقیقت میں سا کا ذکر ہے، اور سا کے اندر کلو میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کتنا کلو صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں 1.25 کلو، بعض علماء کہتے ہیں 2 کلو، بعض کہتے ہیں 2.5 کلو، بعض 3 تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو علماء کے درمیان یہ کلو میں فرق کس وجہ سے ہوا؟ تو یہ سا کی وجہ سے، اور سا میں جو فرق ہوتا ہے کلو کے طریقے پر وہ ہوتا ہے اناج کے حساب سے۔ آپ اس سا کے اندر جو اناج داخل کرو گے تو ہر اناج کا وزن الگ الگ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم چاول کو وزن کرنا چاہتے ہیں، اگر جو ہمارے پاس راشن کے چاول ملتے ہیں، اگر راشن کے چاول اس سا میں آپ بھریں گے، بھرنے کے بعد پھر آپ اس کو ترازو میں رکھ دیں گے اور اس کو ناپیں گے، تو اس کا جو وزن ہوگا یہ وزن مختلف ہوگا باسمتی چاول سے۔ آپ باسمتی چاول اس میں بھر دو اور پھر ترازو میں رکھو، تو ترازو میں باسمتی چاول کا وزن الگ ہو جائے گا، راشن والے چاول کا وزن الگ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کھجور آپ رکھنا چاہتے ہیں، چالو ہو گیا، اسی طریقے سے اگر آپ کھجور اس میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کھجور بھی کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ بعض کھجور ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، وزن ہو جاتے ہیں، بعض بڑے بڑے ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، جگہ زیادہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ بھرنے کے حساب سے ہے، اگر بڑے کھجور ہیں، ہلکے ہیں، اس میں ڈالیں گے تو یہ جلدی بھر جائے گا، پھر آپ اس کو ترازو میں رکھیں گے، ترازو میں وزن کم نظر آئے گا۔ چھوٹے کھجور ہیں، وزنی ہیں، اس میں زیادہ آ جائیں گے، پھر جب آپ ترازو میں رکھیں گے اس کو وزن کریں گے تو ایسی صورت میں وہاں پر پھر وزن زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہاں علماء کا جو اختلاف ہو رہا ہے حقیقت میں وزن کی وجہ سے۔ تو کسی نے اگر راشن کے چاول کا وزن کر کے دکھا دیا تو انہوں نے اس کے حساب سے فتویٰ دے دیا، کسی نے باسمتی چاول کے حساب سے اگر تقسیم وزن کیا تو انہوں نے اس کے حساب سے فتویٰ دے دیا ہے۔ تو فتوے حالات کے حساب سے تبدیل ہوئے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل جو فرق ہے وہ ہمارا سا کے حساب سے ہے۔ اس میں آپ چاول رکھیے، ایک کپڑا لائیے، پہلے اس میں کپڑے پہ رکھیے، اس کو ایسے چاول بھر دیجیے۔ پہلے ہم آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں مد۔ یہ مد تقریباً 600 گرام کا ہوتا ہے، لیکن اب ضروری نہیں 600 گرام کا ہو، سامان اندر جیسے ہوگا وہ حساب سے اس کا وزن کم زیادہ ہوتا رہے گا۔ اور مد کا جو وزن ہے سا کے حساب سے 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے۔ ایسے 4 مد ہو، اس میں بھریں تو یہ 1 سا مکمل بھر جاتا ہے۔ اس میں ڈالو چاول، نہیں اس میں بھر دیں گے، اب بھر دیجیے، ایک مکمل کر لیجیے اس کو پہلے،
صرف مد دیجیے بس. یہ خالی ڈبے کا وزن دیکھا ہے آپ نے اس کو؟ 6 ایسا رکھ دیجیے اس کے اوپر, یہاں رکھ دیجیے, ایسے رکھیے ابھی. اچھا وہ دیکھ لیجیے کتنا ہے, لکھ لیجیے بس دیکھ کر, رہنے دیجیے اسی. 225 ہوا نا. چلیے, عام طور پر کتابوں میں مد کا جو وزن بتایا جاتا ہے, علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ, ایک مشہور شخصیت گزری ہے ہندوستان کی, جو الرحیق المختوم کے مصنف ہیں, بلوغ المرام کی شرح بھی لکھی ہے انہوں نے, بڑے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ مد کا وزن لکھا ہے 600 گرام. دیکھیں یہاں پر یہ جو چاول رکھا ہے اس میں تقریباً یعنی 720 گرام کے قریب ہے. ہوا سے کم زیادہ ہو رہا ہے وہ. یہ پنکھا بند کر دیں. کتابوں میں لکھا ہے 600 گرام, اور یہاں پر کتنا ہو رہا ہے وزن؟ 720 گرام. ایسا نہ ہو کہ پھر اگر آپ نے کسی کتاب میں 600 گرام دیکھا, کسی دوسری کتاب میں 700 گرام دیکھ لیا, تو آپ بولیں گے یہ عالموں نے کیسے لکھ دیا, یہ الگ لکھ رہے ہیں وہ الگ لکھ رہے ہیں, کس کے حساب سے فیصلہ کرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ اصل میں یہ جو چاول ہے یہ چاول کا حساب ہے. جس طرح کہ جیسے کوالٹی کا یہ چاول ہوگا اس کے حساب سے اس کا وزن ہوگا. اگر یہ ہلکا چاول ہے تو جلدی بھر جائے گا, اس کا وزن کم ہو سکتا ہے. کوئی دوسرا چاول ہے اس کا؟ یہ کون سا ہے؟ سونا مسوری چاول ہے. اس میں دیکھیے دوسرے میں یہ 720 کا وزن ہے, ڈال دیجئے اس کے اندر. یہاں تقریباً 680 گرام ہو رہا ہے قریب. یہ باسمتی چاول ہے 678 یعنی 680 گرام کے قریب. یہیں پر دو چاول میں کتنا فرق ہو گیا؟ 40 گرام کا فرق ہو گیا ہے. اور راشن کا چاول نہیں ہے, راشن کا نہیں ہے. اگر وہ ہوتا, چونکہ پہلے راشن کے چاول زیادہ ہوا کرتے تھے, یہ چاول کم ہوا کرتے تھے معاشرے میں. پہلے جو ہلکے چاول ہوتے تھے اس کا استعمال زیادہ ہوتا تھا, موٹے چاول. تو ایسی صورت میں اس کا وزن کم ہوتا تھا. تو وہ اگر دیکھیں گے تو اور اس کا وزن کم ہو جائے گا, 600 گرام کے قریب تک پہنچ جائے گا. تو یہاں یہ مد کا وزن ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مد ایک پیمانہ ہے, نبی نے مد کا ذکر کر دیا ہے. اب کلو کا تذکرہ نبی نے نہیں فرمایا. اب آپ مد کے حساب سے آپ دے دیں, کلو میں کم زیادہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیے یہ ایک مد ہے, ایک مد 680 گرام اگر ہے تو 4 مد کا کتنا ہوگا؟ جی 2 کلو 700 گرام. مطلب ایک سا ہو رہا ہے 2 کلو 700 گرام کا, 2.5 کلو سے اوپر ہو گیا. ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ 2.25 کلو ہے, تو یہاں 2.25 کلو قریب پہنچ گیا. پھر تو وہ جو علماء اگر کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر زیادہ تر باسمتی چاولوں کا استعمال ہوتا ہے, انہوں نے وہاں وہ وزن کر لیا تو فتویٰ دے دیا کہ 3.25 کلو ہے. دوسروں نے کہا نہیں 3.25 کلو نہیں 2.5 کلو ہوتا ہے. ہمارے عالم نے کہا 2.5 کلو ہے, کسی نے کہا نہیں 2 کلو ہوتا ہے. تو اس کے حساب سے 2 کلو 700 گرام, اور وہ پہلے والے کے حساب سے 2 کلو 900 گرام, 3 کلو تک پہنچ گیا. وہ 3 کلو تک ہو گیا. یعنی ہم جو بتانا چاہ رہے تھے 2.5 کلو, تو یہاں وہ دونوں کا بھی حساب نہیں ہے. دونوں چاول میں 2.5 کلو کا حساب نہیں آ رہا ہے. اب اس میں اگر ہم کھجور ڈال دیتے ہیں, کھجور ڈال دیجیے اس میں. یہ کھجور ہے, کون سا کھجور ہے یہ؟ مضافتی کھجور کا وزن ہے. دیکھیے کتنا ہو رہا ہے 622 گرام.
چاول کا وزن کتنا ہو رہا تھا؟ 422 گرام. 422 گرام بہت کم ہو گیا. چاول سے تو بہت 200 گرام قریب کم ہو جا رہا ہے مکمل. ہٹ جاؤ اپنے سے، بیٹھو نیچے. تو یہ 422 گرام ہے. اگر آپ اس کو سا میں تبدیل کریں گے 1700، 1 کلو 700 گرام. اب اگر کوئی پونے 2 کلو کا فتویٰ ہے، کسی نے کہا تھا صبح شاید پونے 2 کلو ہوتا ہے بول کر. صدقۃ الفطر کتنا ہے تو کہتے ہیں پونے 2 کلو. صحیح ہے نا؟ سنا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ سنا ہے. تو یہ کتنا ہو رہا ہے؟ پونے 2 کلو ہو رہا ہے. اس حساب سے پونے 2 کلو ہو گیا. اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ پھر آپ کو حقیقت میں جو صدقۃ الفطر دینا ہے وہ یہ پیمانے کے حساب سے. اصل طریقہ یہ ہے. اسی لیے نبی نے سا کا ذکر فرما دیا ہے. اگر واقعی سہولت ہے اس کی تو سا کا استعمال کریں، نہیں ہے تو جو بڑی مقدار ہے اس کی، بڑی مقدار کیا ہے؟ 2.5 کلو ہے، پونے 3 کلو ہے، آپ وہ دے دیں. اسی لیے تقریباً علماء نے درمیان میں 2.5 کلو کا ذکر کر دیا ہے کہ یہ پونے 2 کلو یہ تو اس میں ہو جا رہا ہے، لیکن چاول میں کہیں بھی پونے 2 کلو نہیں ہو رہا ہے. تو اس طرح سے یہاں مد میں بھی فرق ہو گیا، سا میں بھی فرق ہو گیا. اور دوسری چیز، ابھی یہ مد میں 422 گرام ہے. اگر 4 سے ضرب دے رہے ہیں تو 1 کلو 700 گرام ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ اب یہی کھجور اس میں بھر دیجیے، ڈال دیجیے پورا، وہ بھر دیجیے اس کو مکمل. نہیں اس کو ہاں اس کا ویٹ یہ ٹوٹل کتنا تھا؟ 1 کلو 700 گرام تھا نا، قریب اتنا ہی ہے. 1 کلو 700 گرام 718، یعنی مد کو 4 سے ضرب دیا تھا تو 1 کلو 700 ہو رہا تھا. ویسے آیا اس میں بھی. اس کا مطلب ہم کو 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، یہ حساب بھی سمجھ میں آ گیا. صحیح ہے نا؟ 1 کا کتنا ہو رہا تھا؟ 422 گرام. تو 4 مد کا ہو رہا تھا 1 کلو 700 گرام. تو صرف اسی کو ہم نے بھر دیا مکمل، تو یہ مکمل ہو گیا 1 کلو 700 گرام 718 گرام. یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر دونوں حساب ہم کو سمجھ میں آ گئے کہ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، تو یہاں پر 1 سا پونے 2 کلو کا ہو رہا ہے، یہ کھجور کے حساب سے. اب یہ جو کھجور ہے موٹا ہے لیکن ہلکا ہے، وزن میں ہلکا ہے. یہ موٹا رہنے کی وجہ سے ڈبے کے اندر کم آئے گا وہ. لیکن اگر اس کی جگہ دوسرا کھجور ہو تو کون سا ہے وہ دیجیے. ہاں باسمتی کا 720 اور سونا مسوری کا 680. جی اب یہاں پر یہ دیکھیے 1 کلو 728 گرام، تھوڑا سا فرق ہوا. وہ 718 گرام تھا یا 28 گرام ہو گیا، یعنی 10 گرام کا فرق آ گیا. بینڈ کھجور نہیں ہے. ہاں بینڈ کھجور زیادہ وزن ہوتا ہے. اور جو سوکھا کھجور ملتا ہے ہمارے پاس عید میں جس کا استعمال کرتے ہیں شیرخرمے میں، تو پہلے زیادہ اسی کا استعمال ہوتا تھا نا. یہ کھجوریں تو ابھی آ رہی ہیں ہمارے مارکیٹوں میں، ورنہ پہلے کھجوریں نہیں رہتی تھی، یا تو بینڈ کھجور یا وہ سوکھا کھجور. تو بینڈ کھجور کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی سوکھا کھجور اس کا وزن فرق پڑے گا. تو اس طرح سے اگر یہ بھی دیکھیں گے تو یہاں بھی اب پونے 2 کلو کے قریب یہ کھجور پہنچ رہا ہے. تو کھجور کا وزن الگ ہو رہا ہے، چاول کا وزن تو مکمل اس سے بہت زیادہ فرق میں آ رہا ہے. تو یہ اجوا کھجور ہے 1 کلو 728 گرام. چاول آپ نے رکھا ہے اس میں نہیں بھرے چاول، اس میں چاول بھرنا ہے. اس میں بھرے تھے، ہاں اس میں چاول لائیے آپ. باسمتی چاول 1 مد کتنا ہوا تھا باسمتی چاول کا؟ 1 مد 720 گرام ہوا تھا. اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صدقۃ الفطر آپ کو کیسے دینا ہے.
آپ خود بھی اعتماد کے ساتھ دے سکتے ہیں، کسی کو آپ کو سمجھانا ہے، بتانا ہے تو یہ طریقے سے آپ بتا بھی سکتے ہیں۔ اگر کہیں پر کسی کتاب میں آپ نے وزن میں تھوڑا فرق پڑا ہے تو آپ کو تشویش نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ باسمتی ہے 2 کلو 582 گرام، 2.5 کلو قریب ہو گیا یہ۔ تو باسمتی کا مد کتنا تھا؟ 680، اور 4 سے ضرب دیں گے اس کو تو 2 کلو 700 ہو رہا تھا۔ 2 کلو 700، یہ 2 کلو 600 کے قریب قریب ہوا ہے، 100 گرام کا فرق آیا، صحیح ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ چاول تقریباً 2.5 کلو کے قریب ہے۔ اور دوسرا چاول 2 کلو 764 گرام، یہ 2.5 کلو کے اوپر ہو گیا۔ وہ 2.5 کلو قریب میں تھا، یہ تھوڑا سا زیادہ، یہ سمجھے کہ 2.25 کلو، 3.25 کلو۔ تو اس طرح یہاں پر چاول کے وزن میں دیکھیے 2.5 کلو سے 3.25 کلو بھی ہو رہا ہے، اور مد کا حساب کیے تو تقریباً 900 تک چلا جا رہا ہے، یعنی 3 کلو کے قریب قریب بھی پہنچ رہا ہے۔ تو 2.25 کلو سے تقریباً 3 کلو تک ہے یہ حساب، ایک سا کا وزن۔ اور یہ فرق کہاں سے ہو رہا ہے؟ سامان کی کوالٹی کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے یہ سا کا وزن ہے، تو اس میں اب کون سا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے؟ اب یہ جو سا ہے، یہ سا تو ہر ایک کے پاس نہیں ہوگا، ہر ایک کے پاس تو یہ سا نہیں ہے، تب کیسے ہم نکالیں گے؟ اسی لیے جو متوسط طریقہ ہے وہ بتایا گیا کہ 2.5 کلو آپ نکالیے، اس لیے کہ 2.25 کلو بہت کم ہو جا رہا ہے، بہت۔ اب کھجور وہ وزن پر آ رہا ہے، چاول تو وزن پر آیا ہی نہیں ہے۔ لوگ 2.25 کلو چاول نکالتے ہیں، جو باسمتی چاول ہے، سونا مسوری چاول ہے، چمٹی چاول ہے، 2.25 کلو وہ نکالتے ہیں، جبکہ اگر وہ چاول کو وزن کیا جائے سا میں تو 2.25 کلو ہوتا ہی نہیں ہے وہ۔ تو اگر 2.25 کلو دینا ہے تو آپ کھجور دے سکتے ہیں، اس کا مطلب کھجور کا وزن 2.25 کلو قریب قریب پہنچ رہا ہے، لیکن اتنا کھجور غریب آدمی کو کیا، اس کو ضرورت چاول کی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، کھجور کا استعمال آدمی کم ہی کرتا ہے۔ تو کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2.5 کلو کا جو وزن ہے یہ درمیانی ہے۔ اب اگر کوئی اس سے زیادہ 3.25 کلو کے حساب سے کرنا چاہتا ہے تو بھی صحیح ہے، تو بھی صحیح ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 کلو کر لینا چاہ رہا ہے تب، ایک آدمی کی طرف سے 3 کلو دے دینا چاہ رہا ہے تب ہم کہیں گے اس کا جو وزن ہے وہ تو ہے ہی، ساتھ میں اس میں کچھ زیادہ ہو گیا، وہ زیادہ اس کی طرف سے نفل ہو گیا، زیادہ اس کی طرف سے نفل ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی 2.25 کلو دینا چاہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وزن کو نہ پہنچ پائے اور وہ اپنا صدقہ پورا نہ نکال سکے۔ اس لیے 2.5 سے لے کر 3 کے درمیان میں جو طریقہ ممکن ہے، جو آپ کے لیے سہولت ہے، اگر پورے گھر والوں کا ملا کر 1-2 کلو بڑھ کر جا رہا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہمارا، صحیح ہے نا؟ تھوڑا ہر ایک کے وزن میں اگر بڑھ کر چلا جاتا ہے، 2-3 کلو زیادہ چلا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ہم دے سکتے ہیں۔ اصل یہ کیا ہے، مساکین کے لیے کھانا ہے، ان کے لیے اناج ہے، تو آپ یہ سوچ کر دیں کہ یہ تو صدقہ عبادت بھی ہے، اور ساتھ میں ہم کھانے کے لیے ان کو ہم زیادہ بھی دے دیں گے۔ بھئی ہمارے پاس سے 10 کلو نکل رہا ہے، آدمی جس کو ہم دینا چاہتے ہیں اس کی فیملی بڑی ہے، تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے 10 کلو کے بجائے میں اس کو 15 کلو دے دوں، 5 کلو اور دے دوں تاکہ کچھ اور زیادہ فائدہ مل جائے، تو بھی ہم دے سکتے ہیں۔ 10 کلو ہمارے صدقۃ الفطر کا ہو گیا، 5 کلو اوپر صدقہ ہو گیا۔ لیکن اس کو ادا کرنا ہے عید کی نماز سے پہلے تک، اور زیادہ بہتر ہے کہ 1 دن یا 2 دن پہلے یہ ادا ہو جائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ عید کی نماز کے دن کا انتظار نہیں کریں گے، اس دن وقت نہیں ملتا ہے، یہاں عید کی نماز ہونے والی ہے انشاءاللہ،
6:45 پہ جماعت ہے. اب فجر کی نماز کے بعد کہاں آپ چاول گنو گے, کہاں تلاش کرو گے غریبوں کو اور کہاں دو گے؟ 6:45 کو آپ کو یہاں پہنچ جانا ہے. تقریباً مساجد میں لوگ صبح جلدی بھاگنے لگتے ہیں نمازوں کے لیے. اس لیے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے سکون سے جن کو مناسب ہے ان تک پہنچا دیا جائے. ایک مسئلہ ہے یہاں پر, جیسے ابھی آپ نے سوال کیا, امریکہ میں وہاں بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی کا $10 ہے. $10 کون سے حساب سے؟ جی کیا وہاں 2.5 کلو چاول کی قیمت $10 تک پہنچتی ہے؟ امریکہ میں رہنے والے کیا قیمت تھی آپ تھے جب؟ یاد نہیں ہے؟ روپیز نہیں, وہاں کے حساب سے کتنے $1 کلو 1 کلو چاول کیا حساب سے ملتا ہوگا وہاں پر اس کنٹری میں؟ $10 کا 1 کلو. $4 1 کلو ہے. $4 کی قیمت 1 کلو, 4 تو $10 برابر ہے پھر, ہے نا؟ اب سوال یہ ہے کہ اب وہاں $10 ہے تو یہاں پر کیسے دیں گے؟ $10 کتنے ہوتے ہیں یہاں پر؟ 750 روپیہ. 750 روپے میں تقریباً ہمارے پاس 7.5 کلو آ جاتے ہیں. زیادہ بھی اگر 100 کے حساب سے لیں تو 7.5 کلو, اور اس سے کم کے لیے 14-15 کلو بھی آ جائیں گے. 15 کلو چاول ہو جائے گا. جی تو سوال یہ ہے کیسے دینا ہے, وہاں کے حساب سے یہاں دینا ہے یا یہاں کے حساب سے دینا ہے؟ دیکھیے, اگر وہاں دینا ہے تو 2.5 کلو یا 2.25 کلو جیسا ان کو نکالنا ہے وہاں نکال دیں. اگر یہاں نکالنا ہے تو اصل اناج ہے, کلو نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ اناج ہے, نہ کلو ہے نہ پیسہ ہے. جیسے مثال کے طور پر میرے پاس راشن کا اناج ہے, کیسے کلو ہے؟ 1 روپے کلو. 1 روپے کلو ہے نا ہمارے پاس. راشن کے چاول 1 روپے کلو ہے. اگر 2.5 کلو دیں گے تو 2.5 روپیہ. ایک ہی ملک کی بات ہو رہی ہے یہ امریکہ اور ہندوستان نہیں ہے. حیدرآباد میں 1 کلو روپیہ چاول بھی ہے اور 100 روپیہ کلو بھی ہے. تو آپ کون سے حساب سے دیں گے؟ آپ 2.5 روپیہ دیں گے یا 250 روپیہ دیں گے؟ مسئلہ وہ نہیں ہے. سنیے, مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو سا کا جو وزن ہے وہ وزن دینا ہے. اگر آپ کے پاس راشن کا چاول ہے اسی کے آپ وہی استعمال کرتے ہو, آپ کا وہ معیار نہیں ہے کہ آپ 100-150 روپے والے چاول کھاتے ہیں, آپ راشن کے ہی چاول استعمال کرتے ہیں اور آپ اسے دینا چاہ رہے ہیں, وہی آپ کا معیار ہے, تو آپ اسے دے سکتے ہیں. 2.5 کلو آپ کا چلا گیا, وہ نہیں دیکھنا ہے کہ 2.5 روپیہ گیا. یہاں پر چاول گیا 2.5 کلو, یعنی ایک ساتھ چاول اناج چلا گیا آپ کا. ایسے ہی اگر آپ 100 روپے کے حساب سے دینا چاہ رہے ہیں تو مسئلہ قیمت کا نہیں ہے, مسئلہ 2.5 کلو کا ہے, 2.5 کلو یا 2.25 کلو کا. تو ایسے ہی اگر وہاں سے بھی وہاں کا کوئی شخص ہے اور یہاں حیدرآباد میں وہ کہتا ہے کہ ہماری 10 لوگوں کی فیملی ہے, 10 لوگوں کا حیدرآباد میں آپ صدقۃ الفطر ادا کر دیجیے, تو کیا طریقے سے ہم ادا کریں گے؟ ہر شخص کی طرف سے 2.5 کلو ہم نکالیں گے. اب آپ یہاں پر کون سے قیمت کے 2.5 کلو نکال رہے ہیں؟ 50 سے نکال رہے ہیں, 70 سے نکال رہے ہیں, 100 کا نکال رہے ہیں, 150 کا نکال رہے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. اپنے معیار کے حساب سے آپ جو کھانا استعمال کرتے ہیں, جو چاول ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اعتدال میں, اس حساب سے آپ نکال سکتے ہیں.
تو یہ نہیں کہ وہاں کا پیسہ یہاں لائیں گے، اس کو کنورٹ کریں گے، اس میں جتنا پیسہ جتنا چاول آتا ہے اتنا دیں گے، نہیں، آپ کو اصل میں پیسہ نہیں دینا ہے، اناج دینا ہے۔ ایسے جیسے بقرعید میں ہیں، بقرعید میں بعض مرتبہ وہاں رہنے والے قربانی یہاں کرتے ہیں، صحیح ہے؟ کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ میری طرف سے ایک بکرا قربانی آپ یہاں کر دیجئے، وہاں بکرا مل رہا ہے، یہ سمجھیے کہ 1000 ریال میں ملتا ہے، 1000 ریال میں۔ عثمان صاحب، بکرا کتنے میں ملتا تھا سعودی عرب میں؟ سعودی عرب میں 400 ریال، ٹھیک ہے، ہم نے زیادہ بول دیا پھر۔ اچھا بکرا 1000 ریال، اچھا تو کم سے کم سمجھے 500 ریال، سمجھی درمیانی ہم لے لیتے ہیں، تو 500 ریال، اگر 500 ریال میں ایک بکرا ملتا ہے، یہاں بکرا کتنے ملے گا؟ 7-8 ہزار میں، تو 500 ریال کا کتنا ہو رہا ہے یہاں پر؟ 10,000 روپیہ ہو رہا ہے۔ اگر وہاں جیسے وہاں کے لوگ ہیں، اب یہ ہم لوگ وہاں خریدیں گے تو 400-500 ریال میں خریدیں گے، جو وہاں کے مشائخ ہوتے ہیں تو وہ لوگ اور اچھا خریدیں گے، 1000 ریال کا مل سکتا ہے ان لوگوں کو۔ اگر انہوں نے 1000 ریال کا بکرا وہاں لیا ہے، ایک بکرا لیا ہے اور ایک بکرا ہندوستان سے کہہ دیا کہ آپ لوگ ہم ایک بکرا وہاں ذبح کر دیجئے، تو 1000 ریال کے حساب سے یہاں کتنا روپیہ ہو رہا ہے؟ 20,000 20,000 زیادہ ہوتا ہے، 20 10 کا بھاؤ چل رہا ہے، 1000 کا 20,000 ریال، اچھا ہاں صحیح ہے، تو 20,000 ریال 20,000 روپیہ ہو جا رہا ہے۔ تو یہاں ہم 20,000 کے 4 بکرے لیں گے یا 2 بکرے لیں گے، یا 20,000 کا بڑا بکرا تلاش کریں گے؟ جو بکرا ہمارے لیے مناسب ہے، اچھا نظر آتا ہے، 10 کا 12 کا 15 کا اتنا خرید کے ہم ذبح کر دیں گے، ان کی طرف سے ہو جائے گا۔ مسئلہ وہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ قربانی کا ہے۔ ایسے یہاں صدقۃ الفطر میں جو مسئلہ ہے وہ سا کا ہے، وہاں کا ریٹ الگ ہے، یہاں کا ریٹ الگ ہے۔ اب جیسے یہاں حیدرآباد ہی میں ہم نے کہا کہ اگر کسی کے پاس راشن کا چاول ہے تو 2.5 روپے میں جا رہا ہے، وہ کوئی باسمتی دینا چاہ رہا ہے 250 روپے میں جا رہا ہے۔ ایک ہی شہر میں اتنا بڑا فرق ہے، وہاں سے یہاں اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ ایک شہر میں 2 چاولوں میں جتنا بڑا فرق ہے، امریکہ اور حیدرآباد میں اتنا بڑا فرق ہے ہی نہیں، وہ تو بہت کم فرق ہے۔ یہاں 2.5 روپیہ کہاں، 250 روپیہ کہاں، کتنا فرق ہو جا رہا ہے یہ ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے۔ تو دینا اصل میں آپ جو چاول کا استعمال کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ وہ چاول آپ دیں، 2.5 کلو سے 3 کلو کے درمیان میں کم سے کم 2.5 کلو ہونا چاہیے۔ اگر آپ زیادہ بڑھا کر دینا چاہتے 3 کلو تک بھی آپ دے سکتے ہیں، جیسا اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا کہ 2 کلو 900 گرام تک بھی وزن پہنچا ہوا تھا۔ اور بھی چاول ہے مارکیٹ میں اور زیادہ وزن بھی ہو سکتے ہیں، تو اور 3 کلو قریب پہ پہنچ جائے گا۔ کوئی سوال ہے؟ جی، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں دینا افضل ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل صحیح ہے، آدمی جہاں پر ہے بہتر یہی ہے کہ وہیں پر قربانی بھی کرے، وہیں پر صدقہ بھی دے، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے نا۔ لیکن بعض علاقے کیسے ہیں، جیسے ہمارے پاس ہے، ہم اپنے علاقے میں دیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جیسے بعض عرب ممالک ہیں وہاں پر صدقہ دینے والے، زکوٰۃ دینے والے بہت زیادہ ہیں اور لینے والے کم ہیں، تب وہ لوگ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کریں گے۔ تو اگر وہاں کے لوگوں کے لیے کافی ہو جا رہا ہے تو باہر بھیجا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کا حوض بھر گیا ہے تو پانی آگے چھوڑ دو تاکہ بعد والے کے پاس چلا جائے، اس کو بھی پانی مل جائے۔ آپ ہی بھر کے بند کر دے رہے ہیں، بند نہیں کرنا ہے، آگے چھوڑ دو۔ لیکن ہمارے پاس اتنے لوگ موجود ہیں یہاں پر کہ ہم یہاں پر دے سکتے ہیں۔ جی جی صحیح سوال کیا آپ نے۔ ایک گھر میں 10 آدمی ہیں، 10 آدمیوں کا جو فطرہ ہوتا ہے ہم سامنے ایک ہی آدمی کو مکمل دے سکتے ہیں یا 10 آدمی کو دینا ہے؟ آپ کی مرضی ہے۔
آپ 2 کو بھی دے سکتے ہیں، اکیلے ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں، جیسے آپ کو مناسب لگے ویسے دے سکتے ہیں۔ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، آپ آٹا بھی دے سکتے ہیں، وزن فرق ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے کہا ابھی یہ دیکھا نا چاول میں ہی، یہ تو گیہوں الگ ہو گیا پھر۔ صحیح ہے، ہمارے پاس چاول ہے، گیہوں ہے، اور بعض علاقوں میں جواری ہے، ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ جہاں زیادہ چاول کا استعمال ہوتا ہے وہاں چاول دے دیں، جہاں گیہوں کا استعمال ہوتا ہے وہاں پر گیہوں دیں، جہاں جواری کا استعمال ہوتا ہے وہاں پر جواری دے دیں۔ جی مقدار وہی ہے، 2.5 سے 3 کلو کے درمیان۔ جتنا بھی ہو، اگر یہ موجود ہے کسی کے پاس تو اس کو کلو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے نا، اس کو کلو دیکھنے کی ضرورت نہیں، پھر اس کے حساب سے دے دے۔ جی جی کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ چاہے کلو میں کرو چاہے پاؤنڈ میں کرو، کہیں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، حساب اصل یہی ہے۔ اس کو ابھی کلو میں کیا تو 700 گرام قریب پہنچا تھا، اگر پاؤنڈ میں کریں گے تو کتنا ہوگا؟ مسئلہ وہی ہے، مسئلہ اس کا اصل ہے، اسی لیے معیار ہمارے پاس سا ہے، معیار وزن نہیں ہے، معیار سا ہے، تو علاقے کے حساب سے اس کا وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ جی یہ کہاں ملے گا؟ گولکنڈہ میں ہے جی، یہاں پہ تھے انور بھائی کے پاس تھا، عباد الرحمن میں بھی تھے، معلوم کیجیے، اگر ہے تو عباد الرحمن میں انشاءاللہ ان سے کہیں گے کہ اور بنائیے تاکہ ہم لوگ یہاں پر خرید سکیں۔ جی 700 گرام کچھ ہوا، 700 گرام وزن کرنے پر صرف اسی کا یا اندر 700 گرام؟ جی سالن کا سودا یعنی مرچی مسالے نہیں، مرچی مسالے نہیں، گوشت بھی نہیں، ایسا اناج جو سوکھا ہے رہتا ہے نا، چاول ہے آپ سال بھر رکھ سکتے ہیں، گیہوں ہیں رکھ سکتے ہیں آپ، جواری بھی ایسے ہی ہیں، ایسا اناج دیں۔ مرچی اناج میں نہیں آتی بول رہے ہیں آپ؟ جی اناج کی جو حیثیت ہے، چاول گیہوں ہے نا، اور باجرہ ہے، جو ہے، اس کا معیار الگ ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں انسان کی، اسی لیے بنیادی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب عرب میں کھجور بنیادی چیزیں تھیں، کھجوریں کھاتے تھے، ہم کو پتہ ہے جب جنگ تبوک وغیرہ میں جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جا رہے تھے، کھانے کے لیے کیا تھا ان کے پاس؟ صرف کھجوریں تھیں، اور کسی کو کھجور نہیں ملی تو گٹلیاں چبا رہے تھے، تو مطلب بنیادی جو وہاں اناج تھا وہ کھجور ہے۔ اب بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں لیکن بنیادی ابھی بھی کھجور ہے ان کے پاس، پہلے سے زیادہ مقدار میں کھجوروں کا استعمال ابھی ہوتا ہے، دوسری چیزیں بھی استعمال ہو رہی ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے ویسا۔ اگر ہمارے پاس لوگ کھجوریں کھاتے دن بھر بیٹھیں گے تو پتہ چلا دوسرے دن سب ہاسپٹل میں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔